میرے بیٹے اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ پیارے بیٹے، حکیم لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اگر اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ ساری باتیں نصیحت کی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ اے میرے پیارے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر ان کے پاس سے یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جس ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جس سے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کے بتانے میں کبھی بخل نہ کرو، اور اسے مستحق کے بتانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ فرمایا، بے شمار عیب ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ خوبی حسن اخلاق ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے،
اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس سے کبھی بھی بحث جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ صبر والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں۔ صبر والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خود ہی مت کرنا۔ اس کے سامنے عذر خود ہی مت کرنا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں، وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو، کیونکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے، تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے اور نہ اولاد باقی ہے۔ اپنی قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔
طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔